منگل 13 اگست ZBC کی اردو سروس سے میں ہوں عدیل ہاشمی۔ کورٹ مارشل کا عمل شروع، ISI کے سابق سربراہ کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی؟ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔ ISI کے سابق سربراہ کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا نام بار بار کیوں لیا جا رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ قاتل چوٹیوں پر ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے مراد ستپارہ، جن کی اپنی جان بچانے کوئی نہ پہنچ سکا۔ پچھلے سال ڈراپنگ میں جو کوئی 47 لوگ پھنس کے، انہوں کے ساتھ بھی کوئی رسی کا ایشو بن کے، انہوں کو بھی اللہ ہم نے اپنا سیمنٹ کو جو ہے 7900 پہ جا کے ہم نے کوئی 100 میٹر ادھوری سیمنٹ چھوڑ کے جو ہے انسانیت کے خاطر ہم نے اپنا سیمنٹ چھوڑ کے ہم 47 لوگوں کو ہم نے رسی ڈال کے جو ہے ہم نے کیمٹری پہنچایا۔ 14 سے 18 اگست تک پاکستان میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، اور سنیے بچھوؤں سے زہر کیسے نکالا جاتا ہے اور 1 گرام زہر کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں، مگر سب سے پہلے عالمی خبریں جاوید چودھری کی زبانی۔ پیر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری ہوئی تاکہ ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فوج نے اعتراف کیا ہے کہ فیض حمید کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، اگرچہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اسے ایک ایسا احتسابی عمل قرار دیا ہے جس سے فوج پر عوام کا اعتماد بڑھے گا۔ اندازہ بہت کم تھا لوگوں کو، یا امید کم تھی کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکشن سے جو ہے وہ پاک فوج کا، آرمی کا ایک ادارے کے طور پہ کہ وہاں پہ احتساب کا اتنا مضبوط نظام جو ہے وہ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس حوالے سے سنگ میل ہے، اور اس سے ادارے کو بطور ادارہ جو ہے وہ اس کی بڑی ریپیوٹ میں بھی اور ادروائز بھی لوگوں کے اعتماد میں جو ہے وہ اس میں بڑا اضافہ ہوگا۔ تاہم ISPR کی جانب سے ان خلاف ورزیوں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس پیش رفت نے کئی سوال جنم دیے ہیں، جیسے ٹاپ سٹی کیس کیا ہے اور کسی فوجی اہلکار کے خلاف کورٹ آف انکوائری یا کورٹ مارشل کی کارروائی کیسے عمل میں آتی ہے، اور فیض حمید پر لگائے گئے مزید الزامات کیا کیا ہیں اور ان میں کتنی سزا ہو سکتی ہے۔ ہمارے رپورٹر کے مطابق پاکستانی فوج نے ایک ڈرامیٹک بیان میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سابق انٹیلیجنس سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید پر ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو بلیک میل کرنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات ہیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف اسلام آباد میں بننے والی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک شکایت جمع کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کے کہنے پر ISI کے اہلکاروں نے ان کے گھر پر ریڈ کیا اور وہاں سے ڈائمنڈ جیولری اور کیش لوٹ لیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو فوج کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جنرل فیض کے خلاف انکوائری کرنے کا کہا تھا۔ آرمی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت پر ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں اور انہیں عمران خان کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا۔ متنازع جنرل فیض حمید ایک کنٹروورشل فوجی افسر سمجھے جاتے ہیں۔ فیض آباد چوک پر حکومت کے خلاف دھرنے میں ان کا کردار
سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی قربت اور سیاسی جوڑ توڑ میں ان کی مداخلت جیسے سنگین الزامات ان پر لگتے رہے ہیں۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے جنرل فیض کی ISI سے باہر تعیناتی کو روکا، جس سے GHQ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان تلخی اس قدر بڑھی کہ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کا خاتمہ عمران خان کی حکومت پر ہوا۔ فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ جرم کی نوعیت پر منحصر ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی۔ سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات کی واپسی کے علاوہ قید اور موت کی سزا تک شامل ہیں۔ فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں ذمہ داریاں ادا کرنے والے اور جبری گمشدگیوں سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والے کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم کا کہنا ہے کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرنے سے متعلق جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں تمام قانونی پہلو کور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ٹاپ سٹی سے متعلق ابتدائی سماعت کے بعد درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی روشنی میں ہی 24 اپریل کو فوج کی قیادت نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ZBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں اس درخواست میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس سے متعلق ہی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تحقیقات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 92 میں کسی بھی فوجی افسر کی ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہو تو ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تاہم آرمی ایکٹ کے سیکشن 31 اور 40 اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 31 فوجی افسران اور اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق ہے، جبکہ سیکشن 40 مالی بدعنوانی اور فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں، اور اگر کسی بھی فوجی افسر یا اہلکار پر اس طرح کے الزامات ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کا احتساب بھی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو جونیئر رینک میں بچے ہیں، جو جونیئر آفسرز ہیں، ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں، لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں۔ اس موضوع پر آج کے سیربین میں آپ سینئر صحافی حامد میر، نجم سیٹھی اور مزمل سوروردی کا تجزیہ بھی سن سکیں گے۔ رسا ٹوٹ گیا تو میں کیا کروں گا، مزدوری میری مجبوری ہے۔ یہی مزدوری کرتا ہے، وہی بھی ملنے سے نکل گیا ہے۔ ادھر جو ہے لوگ جو ہے داستانہ نہیں نکال سکتا ہے، لیکن میں نے ایسا کارنامہ کیا جی ہے، یہ موت اور اس کا 95% موت کا شکار ہوتا ہے ادھر۔ پچھلے سال بروپنگ میں جو کوئی 47 لوگ پھنس کے، انہوں کے ساتھ بھی کوئی رسی کا اشو بن کے، انہوں کو بھی ہم نے اپنا سیمنٹ کو جو ہے 7900 پہ جا کے ہم نے کوئی 100 میٹر ادھوری سیمنٹ چھوڑ کے جو ہے انسانیت کے خاطر ہم نے اپنا سیمنٹ چھوڑ کے ہم 47 لوگوں کو ہم نے رسی ڈال کے جو ہے ہم نے کیمتری پہنچایا۔ یہ پاک فوج کو بھی پتہ ہی اتنا قربانی کے خاطر ابھی میں مزدوری کرتا ہوں جی۔ موت کا جو ہے موت سوار ہو کے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جو ہے میں نے وہ کام کیا تھا۔ یہ بول کوپیما مراد صدپارہ کے ہیں، جو وہ ایک چوٹی سر کرنے کے مشن کے دوران گنگنا رہے تھے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک آن سپاٹ شاعری تھی، جب وہ مختلف گانوں کے بول تبدیل کرتے اور ان میں پہاڑوں اور چوٹیوں سے متعلق اشعار نہایت مہارت سے شامل کر لیتے تھے۔ مراد صدپارہ کی موت کراکرم کی انہی بلند چوٹیوں میں سے ایک براڈ پیک پر واقع ہوئی ہے۔ ZBC سے بات کرتے ہوئے پاکستان الپائن کلب کے نائب صدر ایاز شگری نے بتایا کہ ان کے زخمی ہونے کی اطلاع سنیچر کو ملی تھی،
جب وہ پرتگال کی ایک خاتون کو پہما کے ہمراہ براڈ پیک سر کرنے کی مہم پر تھے۔ بدقسمتی سے وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ کوہ پہما نائلا کیانی اپنی بڑی مہمات پر ساجد سدپارہ کی خدمات ہی حاصل کیا کرتی تھی۔ نائلا کیانی نے ZBC کو بتایا کہ مراد سدپارہ کی موت اس وقت ہوئی جب ایک بڑا پتھر ان کے سر پر لگا۔ وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اور رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، مگر پتھر اتنا بڑا تھا کہ ہیلمٹ کے باوجود ان کے سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ خیال رہے کہ دنیا کی 12ویں سب سے بڑی چوٹی براڈ پیک کراکرم سلسلے میں واقع ہے، مگر اس کا شمار 8000 میٹر سے بلند ان چوٹیوں میں ہوتا ہے جو نسبتاً محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ براڈ پیک ان 5 بڑی چوٹیوں میں سے ایک ہے جو پاکستان میں واقع ہیں، جہاں دنیا بھر سے آنے والے کوہ پیما مختلف مہمات میں حصہ لیتے ہیں۔ نائلا کیانی کہتی ہیں کہ کوہ پیمائی کی تقریباً تمام مہمات ختم ہونے والی تھیں جب پرتگال کی ایک خاتون کوہ پیما نے بطور گائیڈ مراد سدپارہ کی خدمات حاصل کی۔ اس مشن میں ان کے ساتھ ایک نیپالی کوہ پیما شرپا بھی شامل تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو عالمی یوم نوجوانان کے موقع پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں کو وسائل مہیا کرنے سے ملک کی ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور ان کی حکومت 10 لاکھ طلباء کو میرٹ پر ٹیبلٹس اور سمارٹ فونز دے گی۔ لیپ ٹاپس اب کا پروگرام جو جاری تھا ابھی بھی جاری ہے، لیکن آج 10 لاکھ پاکستان کے بچوں اور طالب علم بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف میرٹ کے اوپر جو سمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں، ہائی اچیورز ہیں، سمارٹ اسٹوڈنٹس، سمارٹ سوسائٹی، ان کے لیے 10 لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے میرٹ کے اوپر انشاءاللہ اس سال 10 لاکھ بچوں کو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ چائنیز کمپنی ہواوے کے تعاون سے 3 لاکھ نوجوانوں کو IT کی تربیت دی جائے گی اور 1000 زرعی گریجویٹس کو اسکالرشپ پر چین بھی بھیجا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایران اسرائیل کی کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ اپنا کردار ادا کرے۔ ترکیہ میں امریکہ کے سفیر جیف فلیک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ سمیت دیگر اتحادی ایران کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ امریکی سفیر مسٹر فلیک نے کہا کہ ترک رابطہ کار کوشش بھی کر رہے ہیں کہ خطے میں حالات مزید کشیدہ نہ ہوں، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات اب بہتر جگہ پر ہیں۔ یاد رہے کہ حماس اور حزب اللہ کے سینئر اراکین کے قتل کے بعد سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے کشیدگی پر تحمل کے یورپی ممالک کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سے تحمل کا مطالبہ سیاسی شعور کا فقدان ہے، اور ایران سے تحمل کا مطالبہ بین الاقوامی قانونی اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ Who are now managing the genocide in Palestine, that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران ایک بار پھر فرانس، جرمنی اور برطانیہ سے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یاد رہے برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کل بیان دیا تھا کہ ایران مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھانے سے باز رہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ دوبارہ کم کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ اور جغرافیائی سیاسی خطرات کے بارے میں خدشات کا حوالہ دینے کے بعد پیر کو فچ ریٹنگز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے A کر دی ہے، جبکہ مستقبل میں بھی ریٹنگ کو دوبارہ کم کیا جا سکتا ہے۔ فچ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کا تنازع 2025 تک جاری رہ سکتا ہے اور اس کے پھیلنے کے مزید خطرات بھی موجود ہیں۔ فچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انسانی جانوں کے نقصانات کے علاوہ غزہ میں تنازع اضافی فوجی اخراجات، انفراسٹرکچر کی تباہی، اقتصادی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کو زیادہ اور مسلسل نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جس سے اسرائیل کے کریڈٹ میٹرکس مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने आबाई शहर मियां चन्नू में ख्वातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा किया है। अरशद नदीम ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मियां चन्नू में ख्वातीन के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि हमारी बहनें जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करके मुल्तान जाना पड़ता है उनके लिए आसानी हो। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मियां चन्नू में यूनिवर्सिटी बनाती है तो ये हमारे शहर के लिए और इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी चैंपियन अरशद नदीम के घर बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंची और खिलाड़ी और उनके अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें 10 करोड़ रुपए की भारी इनामी रकम और कार भी तोहफे में दी। मरियम नवाज ने एथलीट की तारीख साज कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। ख्याल रहे कि इससे कबल ओलंपिक्स में 40 साल बाद पाकिस्तान को मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतों, अदाकारों समेत कई शख्सियात और इदारों ने इनामात देने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में तालिबान की वापसी के 3 साल बाद ये देखा जा रहा है कि उन्होंने कानूनी निज़ाम में जो तब्दीलियां की है इसकी वजह से वहां के लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर पड़ रहा है। तालिबान का कहना है कि उनके सख्त गिर जज न सिर्फ मौजूदा कानून की पासदारी कर रहे हैं बल्कि वो माजी के साबका फैसलों पर नजरसानी करने और उन्हें रिवर्स करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं। कानूनी निज़ाम में वसी इक़दाम के तहत वो आम लोगों के लिए मुफ्त अपीलें पेश करने का मौका भी फराहम कर रहे हैं। इसकी वजह से दसियों हजार पुराने अदालती मुकदमात तालिबान की नाफिज करदा शरिया यानी इस्लामी कानून के तहत दोबारा ज़ेर समाअत हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन इसका असर महसूस कर रही हैं। पुराने दौरे हुकूमत में दी गई कुछ तलाकों को कालादम करार दिया जा रहा है। ख़वातीन को दोबारा नापसंदीदा शादियों पर मजबूर किया जा रहा है और ख़वातीन जजों को कानूनी निज़ाम से खारिज कर दिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि ख़वातीन फैसला करने की लियाकत नहीं रखती या इसकी अहल नहीं है क्योंकि शरई असूलों के तहत अदलिया के काम के लिए आला ज़हानत वाले लोगों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए ने BLF का मतलूब दहशत गर्द शम्बीन उर्फ शेख के हलाक होने का दावा किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द को उसके अपने ही साथियों ने हलाक कर दिया है। शम्बीन उर्फ शेख मुतादिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शेख बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त और हथियार डालने वाले साथियों के कत्ल में भी मुलव्वस था। भारतीय गुलकार व मौसीकार अदनान समी 9 साल बाद एक रोमांटिक फिल्म में अपनी रोमांटिक धुनों के जरिए बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार हैं। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में कलाम भर दो झोली से करोड़ों दिल जीतने के बाद अदनान समी की 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी हो रही है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक अब अदनान समी को जल्द ही बॉलीवुड की आने वाली नई म्यूजिकल हॉरर फिल्म कसूर में एक बार फिर रोमानवी धुनों के साथ सुना जा सकेगा। 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान पाकिस्तान में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। हवाओं की वजह से इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान भी है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen. अब पेश है हालात हाज़रा का प्रोग्राम सैरबीन। सामीन, आज की खबरों की तरह सैरबीन का भी सबसे बड़ा मौजू ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ही रहेगा। पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे अहम खबर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल ही है। हमारे साथ 3 तज्ज़ियाकार हामिद मीर, नजम सेठी और मुजम्मिल सौर वर्दी हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाली इस नई डेवलपमेंट को वो किस तरह देखते हैं। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी
اور اینکر پرسن حامد میر کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا ایک بیان سوشل میڈیا پر آج کل بہت گردش کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ISI کے سابق چیف کی گرفتاری کا سب سے بڑا فائدہ PTI کو ہوگا اور فوج بھی اس گرفتاری کی بینیفیشری رہے گی۔ تو ہم حامد میر ہی سے جانتے ہیں کہ فیض حمید تو PTI کے گاڈ فادر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی گرفتاری سے بھلا PTI کو کیا حاصل ہوگا؟ ان کی گرفتاری پہ جو ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی شروعات تو اس طرح ہوتی ہے جی کہ ان کو ٹاپ سٹی کے کیس میں حراست میں لیا گیا، لیکن جو اس پریس ریلیز کا جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس پر کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو بطور DG ISI اور بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ تو میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے، گرفتار نہیں ہے، وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے۔ وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم فلانے کا نام کیوں نہیں لیتے، اس کا نام لو۔ صحیح۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم بندہ جو ہے یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، بڑے سینئر رہنما ہے، انہوں نے پھر جیل میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کس چکر میں ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جس میں تحریک انصاف کے 4-5 سینئر رہنما تھے، اور انہوں نے کہا یار اس کا کیا کریں بندے کا۔ انہوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے تو بتایا کہ آپ کے بھی رابطے میں، آپ کے بھی رابطے میں، آپ کے بھی رابطے میں، اور وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس سے جنرل فیض حمید صاحب کے جو پرسنل سکورز ہیں وہ سیٹل ہوں، لیکن تحریک انصاف کو اس کا سیاسی نقصان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے نا مکمل طور پہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ فوج کو ہوگا، کیونکہ فوج جو ہے اس پر بڑا یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور پیچھے رہ کے بیہائنڈ دی سین وہ سیاسی جوڑ توڑ میں حصہ لیتی ہے، صرف سیاستدانوں کو پکڑتی ہے، جو ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہیں پکڑتے۔ تو یہ اب جنرل فیض حمید کو اگر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس سے فوج کا جو امیج ہے جس پہ کافی دراڑیں ہیں، تو وہ دراڑیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے، تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودا گجرانوالہ سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا، اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ صحیح۔ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں۔ تو 9 مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو، وہ جنرل فیض حمید ہے۔ مزمل سہروردی، حامد میر کے مطابق فیض حمید کی گرفتاری سے PTI کو افاقہ ہوگا۔ مزمل سہروردی صاحب، آپ تو اندر کی باتوں کو جانتے ہیں، آپ اس گرفتاری اور فیلڈ کورٹ مارشل پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فیض حمید کی گرفتاری نا بہت سارے پیغامات دے رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ عاصم منیر کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کرتے، اس سے پہلے کور کمانڈر منگلا بھی کرپشن پر باہر ہوئے تھے، اور بھی انہوں نے جو کرپشن کے خلاف بہت سخت اسمگلنگ کو روکا ہے۔ ایران پاک ایران بارڈر پہ جو فوجی اسمگلنگ میں ملوث تھے، فوج کی اسمگلنگ تھی، وہ بالکل بند کی ہے، اور بھی چیزیں بند کی ہیں، اور کرپشن کے سارے لوپ ہولز عاصم منیر نے بند کیے ہیں۔ اب فی الحال جو کیس بتایا جا رہا ہے وہ ٹاپ سٹی والا، جس میں ٹاپ سٹی کے مالک کو فیض حمید نے اغوا کر کے ان سے زمین لکھوانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بڑا نٹ شیل کیس تھا۔ ٹاپ سٹی کے مالک قمر معیز نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دی تھی، سپریم کورٹ نے وہ درخواست ڈیفینس منسٹری کو
فارورڈ کرتی تھی، وہاں سے یہ چل رہی تھی بہت عرصے سے، اور کافی عرصے سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ اس پر کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی نٹ شیل کیس تھا. میرے حساب سے تو اس درخواست کے 10 دن بعد ہی ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، لیکن ڈیلے کیا گیا. صحیح. اب یہ اس موقع پہ آ کر گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ ہمیں تو بظاہر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹاپ سٹی کے کیس میں گرفتاری ہوئی ہے اور کرپشن کے خلاف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے عاصم منیر نے. آج آصف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو بھی فوجی تحویل میں دینے کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو 9 مئی کے حوالے سے بھی فوج جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اور فی الحال اس بات کو اگر عمران خان کو بھی فوجی تحویل میں دینا ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ میں بھی فیض حمید جو ہے وہ عمران خان کو ہدایات دے رہے تھے، اور جو عاصم منیر کے خلاف مہم اڈیالہ سے عمران خان چلا رہے تھے اور جو باہر سے چل رہی تھی عاصم منیر کے خلاف، وہ بھی فیض حمید کے اشاروں پر ہی چل رہی تھی. عاصم منیر کے خلاف جتنا اٹیک پی ٹی آئی اوورسیز کر رہی تھی، جن میں جبران الیاس وغیرہ شامل تھے، اس سیل کو بھی فیض حمید ہی ہدایات دے رہے تھے. اور باہر سے بھی جو فوج کے خلاف اور عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا تھا، اس کو بھی انڈائریکٹلی ہینڈل فیض حمید ہی کر رہے تھے، جس میں عاصم منیر کو، ڈی جی آئی سعید ندیم انجم کو، ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو ٹیکنیکلی اب اس کے اوپر فائر وال بھی لگنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج نے بالآخر فائنل کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اور اس فائنل کریک ڈاؤن میں جو لوگ عاصم منیر کے خلاف سازش میں ملوث تھے، ان سب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور فیض حمید اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو ابھی تک عاصم منیر کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور کسی نہ کسی طرح یہ چاہ رہے تھے کہ فوج میں کسی نہ کسی طرح کو بغاوت ہو جائے اور عاصم منیر ہٹ جائیں اور ان کا راستہ بن جائے. یہ فیض حمید پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنہیں فوجی تحویل میں لیا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ فیض حمید کو جو انہوں نے اپنے دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، اس پر کوئی تحویل میں نہیں لیا گیا، کیونکہ فیض حمید کی جو عمران خان سے ملاقاتیں تھیں، اس کے اوپر فیض حمید سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ بطور کور کمانڈر بہاولپور بھی عمران خان کو ملتے رہے اور بطور کور کمانڈر پشاور بھی عمران خان کو ملتے رہے، تو بطور ڈی جی آئی تو آپ ملتے تھے، تو بطور کور کمانڈر آپ کیوں ملتے رہے؟ تو انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ میں جب بھی عمران خان کو ملا ہوں جنرل باجوہ کی ہدایت پر ملا ہوں. صحیح. انہوں نے واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے یہ بات ثابت کی تھی کہ مجھے جنرل باجوہ نے جب کہا، میں نے تب عمران خان سے ملاقات کی. جنرل باجوہ کے واٹس ایپ میسیجز اور فیض حمید کی عمران خان سے ملاقاتوں کی تاریخیں آپس میں میچ کر گئی تھیں، اس لیے اس میں سے تب بھی فیض حمید نکل گئے تھے ملاقاتوں میں. لیکن اصل سوال تھا کہ جو فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد جو رول پلے کر رہے تھے، صحیح، ریٹائرمنٹ کے بعد فوج میں بغاوت کا، جس میں 9 مئی کی بغاوت بھی شامل ہے، جس میں عاصم منیر کے خلاف مہم شامل ہے، اس سب کے پیچھے بھی فیض حمید کا ہاتھ پایا گیا ہے کہ وہ مسلسل جو ہے عاصم منیر کے خلاف عمران خان کو استعمال کر رہے تھے، اور عمران خان آج بھی فیض حمید کے اشاروں پر عاصم منیر کے خلاف مہم چلا رہے تھے. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب تک فیض حمید کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، عمران خان ہینڈل نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی ہینڈل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گاڈ فادر کو پکڑنا پڑے گا تاکہ ان سب کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی سیف ہیون نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب، آپ کی چڑیا بڑی بڑی خبریں لے کر آتی ہے. مزمل سہروردی کے مطابق جنرل فیض حمید کی گرفتاری تو آغاز ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگر یہ ابھی آغاز ہے اور ایک لمبی کاروائی یا کاروائیاں ابھی باقی ہیں، تو کیا ان کاروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پاس اتنا وقت ہے، یا پھر جنرل عاصم منیر کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے؟ قانون کے مطابق تو وہ 64 کی عمر تک رہ سکتے ہیں آرمی چیف. باجوہ صاحب کے لیے یہ قانون تبدیل کیا گیا تھا. صحیح. اور وہ اٹ واز ناٹ اسپیسیفک ٹو ہم، سو دس مینس دیٹ ہی کین اسٹے ایز آرمی چیف ٹل دی ایج آف 64. پر ٹرم جو ہوتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے. دیٹ مینس ناؤ سمپلی ایک اسٹروک آف دا پین کے ساتھ اس وقت جو بھی حکومت ہوگی، اگر وہ چاہے گی تو ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے. اور کیا ملے گی یا نہیں ملے گی وہ الگ سوال ہے. اچھا، اب آئیے آپ اس کا جو تعلق ہے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ آپ کو عمر ایوب نے اس کا جواب دے دیے. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات دیکھنے پڑیں گے.
مگر اس سے مجھے اب یاد آ گیا، اور شاید یہ اشارہ بھی میں کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا، کہ جب نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی تھیں تو اس وقت تو ایسے لگتا تھا کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن کا وقت آئے گا تو نون لیگ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو الزام لگا دیا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہو رہی ہے۔ تو جب وقت آیا تو اس وقت ساری مسلم لیگ پہنچ گئی لنڈن، اور لنڈن پہنچ گئی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایکسٹینشن، عمران خان تو ایکسٹینشن دے ہی رہا ہے، اور اگر ہم نے نہ دی تو پھر ہم بالکل ہی آئسولیٹ ہو جائیں گے اور ایک ذاتی بھی ایشو بن جائے گا آرمی چیف کے ساتھ۔ اس وقت اتنا ذاتی ایشو نہیں ہے، ایک سیاسی ایشو چل رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے، اور عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، اس کے لیے تیاری ہے پوری۔ تو اگر ہم باہر بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے ہمیں کوئی مواقع نہیں ملیں گے کہ ہم درار ڈالیں ان کے درمیان۔ صحیح۔ اور جو ہماری ساری اسٹریٹجی ہے کہ ٹو ڈیوائڈ دی آرمی چیف فرام عمران خان، وہ پھر کامیاب نہیں ہوگی، یہ جو پریشر ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب ان کی وہ سیاسی فیصلہ تھا کہ جی اگر ہم نہیں سپورٹ کرتے تو پھر بالکل کوئی چانس نہیں ہے آخر باجوہ صاحب کو کے قریب ہونے کا اور درار ڈالنے کا بٹوین باجوہ صاحب اینڈ عمران خان۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، ایک چیز ہونے جا رہی ہے تو اس وقت اصولوں پہ کیا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت موقع پرستی ہونی چاہیے، اور موقع پرستی یہی ہے کہ ہم باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو سپورٹ کریں، باہر نہ کھڑے رہیں، ڈویژن نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ میاں صاحب مان گئے اس بات کو، حالانکہ وہ خوش نہیں تھے مگر وہ مان گئے، انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، اگر ساری پارٹی یہی کہہ رہی ہے تو کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہوا کیا کہ وہ ان کے کام آئی، کیونکہ انہوں نے باجوہ صاحب کو نیوٹرلائز کر دیا اس ایکسٹینشن کے ساتھ، اور جب وقت آیا اور وہ تھوڑے سے مطلب ہے کہ ناراض ہو گئے عمران خان سے یا دور ہونے لگے، وہ سیم پیج میں کے کریکس آنے شروع ہو گئے، تو یہ جو پالیسی تھی نون لیگ کی یہ کامیاب ہوئی، کیونکہ انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے پھر آخر میں ان کو کامیابی ہوئی۔ صحیح۔ اور باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان ایک دراڑ پڑ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمر ایوب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ریسنٹلی جو عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ ہم جن لوگوں نے مے 9 میں حصہ لیا تھا، اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو ہم کنڈیم کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی، اور اب سپہ سالار اور اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ان کو اٹیک نہ کریں۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کی بھی اسی قسم کی اسٹریٹجی شروع ہو گئی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو ایشو بن گیا ہے بٹوین عمران خان اینڈ دی آرمی چیف، اس کو تھوڑا سا لائٹن کیا جائے، اس کو ریڈیوس کیا جائے، تاکہ اگر کل کو کوئی موقع آئے تو ہم بھی اسی قسم کا رول ادا کر سکیں جو کہ نون لیگ کے لیڈرز نے کیا تھا ود باجوہ صاحب، اور آرمی چیف کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کریں ہم، کیونکہ وہ ظاہر ہے بڑے ناراض ہیں ان لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کیا گیا، اور اس کے بعد خان صاحب کا شروع میں، اور اس کے بعد خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ساری پی ٹی آئی نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیا ہے۔ تو یہ اب عمر ایوب نے اس بات کو کھلا چھوڑ دیا۔ اچھا، اب یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی امید یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ایشو کھڑا ہوگا اور انہیں بھی سوچنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی وقت کوئی اس قسم کا بیان نہ دیا جائے جس کے ساتھ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو اب آئیے آگے ہوگا کیا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اتنی جلدی ریلیف ملنے والی ہے، اور ریلیف بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اس وقت ایشو بٹوین عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہے یا پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، بیکاز مے 9 جو ہے وہ اس کو معاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ دیٹ از اے ڈائریکٹ اٹیک آن دی انسٹیٹیوشن، اور یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو 70 سال سے سب کہہ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے اور تعریف اور اپنی تعریف کرتی ہے اور تعریف لوگوں سے بنواتی ہے کہ اٹ از دی اونلی فورس دیٹ از ہولڈنگ دس کنٹری ٹوگیدر اینڈ سو آن یونائٹیڈ۔ تو اس لیے اس کو اٹیک کرنا از انفارگیویبل، اینڈ therefore that is a big problem that عمران خان faces۔ نواز شریف نے کبھی اس طریقے سے اٹیک نہیں کیا تھا، اور وہ بھی ایک ہلکی سی اٹیک تھی کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اور اس کے اوپر کتنا پھر بیکلیش آئی تھی۔ تو یہ خان صاحب نے تو ہر مطلب کیا نہیں کہا، اور سو مائی سینس از عمر ایوب از آلسو ہوپنگ کہ وہ دن آئے گا کہ شاید
انہیں بھی اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے. حامد میر، مزمل سہروردی اور نجم سیٹھی، آپ تینوں کا بے حد شکریہ. اور سامعین، آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ ہمارا پروگرام روز رات 8 بجے فیس بک اور یوٹیوب پر سن سکتے ہیں اور کمنٹس میں اپنی تجاویز بھی دے سکتے ہیں. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.